جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ، ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہوتا، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے نا جو ایک دفعہ آنسو بہانے پہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے نا کہ اپنا دکھ اللہ کو بتا دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے نا جو تم ابھی تک پر امید ہو کہ وہ کن فرمانے والا ہے۔ کچھ تو ہے کہ تمہارے آنسوؤں کے پیچھے نا امیدی نہیں۔ کچھ تو ہے کہ تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے ہو۔ سو یقین رکھو کہ اگر زندگی اندھیروں میں رکھنی ہوتی تو اللہ نے روشنیوں کے خواب نہیں دکھانے تھے۔ اس کی ذات پہ یقین ہی کامیابی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا وہ تمہیں پرکھے گا نہیں؟ تمہارے صبر کا امتحان نہیں لے گا وہ؟ تمہاری نیت کو آزمائے گا نہیں؟ اگر تم اپنے جذبوں میں سچے ہو تو لازمی نوازے جاؤ گے۔ وہ تمہارا رب خلوص کی قدر کرنے والا ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں پھنسے رہو گے یا اسی سیراب میں پھنسا دیے جاؤ گے، پھر بے سکونی تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ ہاں، اگر تم اس بات پہ صبر کر لیتے ہو جو تمہارا رب تم سے لیتا ہے، اپنی رضا کی جام سے سیراب کر دے گا۔ جب اللہ کی رضا پالو گے تو نفس مطمئن ہو جائے گا، صبر کرتے کرتے شکر کے مقام کو پالو گے، پھر مخلوق خدا سے نہ گلا رہے گا اور نہ شکوہ، وہ رب کافی ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، تمہاری نیت، تمہاری حقیقت، تمہارا عمل، تمہارا اصل، تمہارا اجر، تمہارا صلہ اللہ ہے، اور اللہ والے اللہ سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوتے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اور یقین رکھیں، جتنی دفعہ آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے اتنی دفعہ آپ کی تقدیر بدلے گی اور آپ کی من پسند چیز پہ وہ کن فرمائے گا۔ اور یقین رکھو کہ وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ بہترین چاہے گا تمہارے لیے، کیونکہ اندھیرے اور تنہائی میں بہائے گئے تمہارے آنسو کو صرف وہی سن سکتا ہے۔ اگر اس نے تمہاری دعائیں قبول نہ کرنی ہوتی تو توفیق کیوں دیتا مانگنے کی؟ مقدر لکھنے والے اور تقدیر بدلنے والے کی مدد بہت قریب ہے۔ بس مایوس نہیں ہونا اس رب سے جو اپنے بندے کو تڑپتا نہیں چھوڑ سکتا۔ پتہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ مقدر بدل کے رکھ دے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لیا ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے ملنے کی امید تم کھو چکے ہو۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے مخالف ساری کائنات آ کھڑی ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ دعا وہ معجزہ ہے جن کو تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعا وہ کن کا سوال ہے جس سے اللہ بھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں ان چیزوں کے لیے ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں۔ دعائیں ہی تمہاری کھوئی ہوئی چیز واپس لا سکتی ہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعا کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا۔ وہ بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے۔ ان میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائے۔ مانگتے ہو تو مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، اور پھر دعا کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور دل سے محسوس کرو۔ فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تمہاری دعا کا زبان تک پہنچنا اس رب کی مرضی تھی، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ قبول نہیں ہوگی؟ جتنا پکا یقین رکھو گے اتنے پکے اور حیران کن معجزے دیکھو گے۔ اللہ کی صفات میں دعا رد کرنا نہیں ہے، اس کی صفات میں تو بس عطا کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ تو اس کی صفات سے بے فکر ہو جاؤ۔ اب تمہارے لیے کن لکھا جا چکا ہے، اور تمہیں بہت جلد ان سب چیزوں سے نوازا جانا ہے جس کی تم دعا کرتے ہو۔ تو جب جانتے ہو کہ وہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑے گا؟ تمہاری دعا میں شدید طاقت ہے، تو اس سے مانگتے کیوں نہیں؟ جب تمہیں پتہ ہے وہ سنتا ہے،
وہ سب دیکھتا ہے، پھر اس کی محبت پر شک کیوں کرتے ہو؟ اس پر بھروسہ رکھو، اس پر بھروسہ رکھو۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس یقین سے کہ وہ سن رہا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی بات سنتی ہے، پورے دھیان سے اور مکمل توجہ، جیسے وہ 7 آسمانوں کے پار نہیں، تمہارے بالکل سامنے ہے۔ تم اس کی محبت کو محبت دے کر دیکھو، اللہ تمہیں سب دے گا۔ یہ درد بھی تمہیں سکون دیتا ہے، یہ درد بھی اللہ کی نعمت سے ہے۔ ذرا اس کی مصلحتوں پر راضی ہو کر تو دیکھو، وہ تمہیں وہ چیز عطا نہ کرے تو کہنا، وہ تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تمہیں تنکا بھی چبھے تو اس پر بھی وہ تمہیں اجر دیتا ہے، پھر وہ اللہ تمہیں کیسے تکلیف میں چھوڑ سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ اس نے تمہارا نصیب تمہارے لیے بہترین لکھا، اور پھر تم اس کی محبت دیکھو، اس نے تو تمہیں دعا مانگنے کا بھی حق دیا ہے، کیونکہ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ جب تم روتے روتے دل میں اتنے شدید درد کے ساتھ سجدے میں جاتے ہو، کسی کی دی ہوئی تکلیف سے آج اتنی اذیت سے گزر رہے ہو، اس چیز کو دیکھ کر تمہارے آنسو بہتے ہیں، سارا دن تم تکلیف میں گزارتے ہو، اس کی رضا کے لیے ان چیزوں کے چھن جانے پر بھی تم صبر کرتے ہو، تمہیں بہت اذیت ہے اور ان چیزوں کو بھی قبول کر لیتے ہو جو تمہیں ناپسند ہو، تڑپتے دل کے ساتھ بھی آنکھوں کے آنسوں کو صاف کر کے مسکرا دیتے ہو، اپنے ماضی کو یاد کر کے پھر سے تکلیف میں چلے جاتے ہو، تو تمہاری اس تڑپ سے تمہیں اللہ پاک بہت جلد نکال دے گا، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے صبر کیا ہے، اور جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تو ان کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہی نہیں۔ ارے تم یہ تو سوچو کہ ان تکلیفوں کے لیے اللہ جنت ہی تمہیں دے دیں گے، تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ ذرا سوچو، یہ تو چند دنوں کی تکلیف، درد، رنج تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہیں۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی محبت پر یقین رکھو، ذرا آگے قدم بڑھاؤ، پھر دیکھنا وہ دوڑ کر تمہیں تھام لے گا، تم دوڑ کر دیکھو، وہ پورا کا پورا تمہیں مل جائے گا، تم ذرا صبر تو کرو۔ تم اسے نہیں سنتے مگر وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، بس وہی تو ہے جو دل کا حال جانتا ہے، بس وہی تو ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی تو ہے، اس کے جیسا کوئی اور نہیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھتے نہیں، وہ اللہ دیکھتا ہے، وہ تمہاری روح میں اترتے ہیں، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لے کر آیا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش بھی تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی، وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب اس کا بندہ پورے یقین کے ساتھ اس سے کچھ مانگتا ہے نا تو وہ ذرا وقت لگاتا ہے مگر عطا کر ہی دیتا ہے۔ اس کا بندہ اس سے کچھ مانگے اور وہ عطا نہ کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے کہ اگر اس کا بندہ اس سے اس یقین کے ساتھ کچھ مانگے کہ وہ سننے والا ہے اور وہی دینے والا ہے، اور وہ ضرور سنے گا اور وہ ضرور دے گا، وہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ ضرور عطا کرے گا اور وہ ضرور عطا کرتا بھی ہے۔ وہ کبھی اپنے بندے کا یقین نہیں توڑتا۔ تمہاری اس تڑپ کے بدلے اللہ تمہیں بہت کچھ دے گا۔ تمہارا دل جن چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر تم صبر کرتے ہو، یا پھر جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں نہیں مل رہا، یا فی الحال اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم پوری حد لگا کر حاصل کرنا چاہتے ہو، پوری حد لگا کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو دیکھو وہ تمہیں ضرور دے گا، بس تم انتظار کرو۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جس سے تم نے تڑپتی ہوئی زبان میں دبا لیا تھا، وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے تکلیف کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا، وہ ہر اس لمحے کی تکلیف سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا،
تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا؟ سنو سنو، اگر کوئی ہے جو تمہارے آنسوؤں کے ہر ایک قطرے سے واقف ہے، جو جانتا ہے کہ آخر تم کتنی اذیتوں سے گزرنے کے بعد یہاں تک پہنچے ہو، جو جانتا ہے کہ کس درد نے تمہاری راتوں کی نیندوں کو چھین لیا ہے، تو وہ ہے بس اللہ۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ باخبر ہے تمہارے حال سے۔ وہ جانتا ہے کہ کس اذیت نے تمہیں تہجد تک لا کھڑا کیا ہے، تمہاری سسکیوں کی وجہ جانتا ہے، تمہارے خاموش لبوں کو سمجھتا ہے، تمہارے حال سے تم سے زیادہ بہتر واقف ہے اللہ۔ دیکھنا تم، اللہ تمہارے تمام تر گھاؤ بھر دے گا۔ پتہ ہے وہ تو ان گھاؤ کو بھی بھر دیتا ہے جن کے بھرنے کا تمہیں گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ تو اپنے ان بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جو وقت تہجد اس کے سامنے رویا کرتے ہیں، جو صرف اللہ سے مرہم طلب کرتے ہیں۔ اللہ ان بندوں کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم بس تھوڑا سا صبر رکھو، وہ تمہارے تمام تر گھاؤ بھی بھر دے گا اور اس درد کا بدلہ بھی دے گا، سب سے بہترین بدلہ۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن وہ تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔